اب ہم جو ہے تشریف لے جانا چاہیں گے ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا عبدالعزیز فیضی حفظ اللہ کے خدمت میں کہ مدارس اسلامیہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ابھی وقت کے مطابق ان کی اہم ضرورت بنتے جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو مختصر انداز میں شیخ محترم جی۔ محترم ناظرین، یہ ہمارے عزیزم، یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ جو صحافت کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور اس وقت مجھے انہوں نے اپنے میڈیا سے جوڑ لیا ہے۔ میں تقریباً 300 سے زائد کلومیٹر دور سے آیا ہوں اور کمزور ہوں، لیکن اس ناتواں اور کمزور کے اوپر جو سوالات کیے جا رہے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ میرے دائیں بائیں دو مستند، مستحکم اور نوجوان عالم دین ہے، ان دونوں کے ذریعے سے مجھے تقویت حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کچھ لب کشائی کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا اس تعلیم کی بڑھتی ضرورت کیوں اور اس کی طرف لوگ کیوں زیادہ آمادہ ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ علم دین ہے، یہ دین اور دنیا دونوں کے فلاح اور ضامن ہے۔ یہ علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو دعا کرتے تھے اس میں ایک دعا تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ علم تو بہت سارے قسمیں ہیں علم کے، لیکن جو علم نفع بخش ہو، سود مند ہو، وہ شریعت کا علم ہے، 30 پارہ قرآن کا علم ہے اور علوم حدیث ہیں۔ الحمدللہ ان اداروں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک تاریخ بتا رہا ہوں، توثیق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے اور اپنے دین کا پرچار کر رہے تھے، مدینے میں 3 مستقل بڑے یہودی خاندان تھے، اور انہی یہودی خاندان میں سے ایک قبیلہ کی ایک عورت اللہ کے نبی کے سلسلے میں کہتی تھی، یہ سنن کی کتاب ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ عجیب و غریب ایک نبی میسج لے کے آیا ہے، وہ اپنی قوم کو ہر چیز سکھلاتا ہے، حتی الخراءۃ، یہاں تک کہ ٹوائلٹ میں کیسے بیٹھے گا یہ بھی بتا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب ہمارے اس دین کے اندر A to Z ساری چیزیں موجود ہیں، اور ایک نبی اپنی امت کو تعلیم دیتا ہے اور وہ خود اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ محترم حضرات، آج جامعۃ الامام البانی، اس طرح کے جامعات کا اللہ رب العالمین حفاظت کرے اور اس کی مدد فرمائے، تعاون کرے۔ الحمدللہ یہ ہمارے دکتور عتیق اللہ صاحب جو جامعہ کے مختلف شاخیں ہیں تعلیم کی، مثلا جس طرح جامعۃ الامام البانی ہے لڑکوں کے لیے، اسی طرح لڑکیوں کے لیے کلیہ خدیجہ شریعہ ہے، ابتدا سے لے کے فضیلت تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ اسی طرح شعبہ حفظ قائم ہے، مرکز تحفیظ القرآن لزید بن ثابت کے نام سے، جس کے ایک عظیم ذمہ دار ہیں ہمارے عزیز ڈاکٹر حافظ عتیق اللہ مدنی صاحب۔ اور بجا طور پر کہوں گا کہ میرے بائیں جانب فاضل گرامی بیٹھے ہیں مولانا یونس مدنی صاحب، حقیقت میں اس وقت یہ جامعہ امام البانی کے تمام علمی شاخوں کے یہ اسپیکر ہیں، ترجمان ہیں۔ محترم حضرات، مجھے خوشی ہے اپنی ان باتوں کو آپ کے سامنے اظہار کرتے ہوئے، یہ جامعہ امام البانی جس کے مدیر روح رواں عزیزم مولانا مطیع الرحمن مدنی صاحب ہیں، انہوں نے نہایت کم وقت میں، اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے بامبے سے تشریف لائے تھے حضرت مولانا عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث بامبے، انہوں نے برملا اظہار کیا تھا پروگرام میں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنی کم مدت میں اتنا زیادہ کچھ کرتے ہوئے اگر دیکھا ہے تو اس جگہ میں دیکھا ہے، اور انہوں نے مولانا مطیع الرحمن مدنی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ در حقیقت مستقل کئی سالوں سے میں منسلک ہوں اس ادارے سے اور دیکھ رہا ہوں، یہ مولانا مطیع الرحمن صاحب برائے نام چیئرمین صرف نہیں ہیں، ایک معمولی انسان کی طرح یہ دنوں رات کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ناظرین کرام، مولانا مطیع الرحمن مدنی ایک فرد بشر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امت کا نام ہے، ایک جماعت کا نام ہے، ہزار ہزار لوگ ان سے منسلک اور جڑے ہوئے ہیں۔ جامعۃ الامام البانی کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان چند منٹوں میں ہم ان کو بیان کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ایک چڑھتا سورج روشن آفتاب کی طرح یہ
ترقی کی راہ پہ گامزن ہے الحمدللہ.